أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث جسے خبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حدیث کا علم زیادہ تر خبر ہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یعنی ایک نے ایک کو بتایا، اس نے دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، یوں علم بتا بتا کر یعنی خبر دے دے کر ہم تک پہنچا ہے۔ اور تقریباً اور بھی علوم جیسے سائنس کا ہو، میتھ کا ہو، فزکس کا ہو، یہ علوم بھی ہم تک زیادہ تر خبر ہی کے ذریعے ہی پہنچے ہیں، یعنی کوئی کچھ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے اور پھر وہ آگے بیان کرتا ہے۔ تو حدیث جسے خبر بھی کہا جاتا ہے، اس کو جانچنے کے یا اس کو پرکھنے کے دو زاویے ہیں، نوٹ کر لیں، اس کو جانچنے یا پرکھنے کے دو زاویے ہیں، ایک ہے سند کے حوالے سے اور دوسرا ہے قبول و رد کے حوالے سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اب تک ہم نے اصول حدیث میں جو کچھ پڑھا ہے وہ ہم نے یہاں پر یہ جو رد ہے نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھا ہے کہ کوئی بھی حدیث رد کیوں کی جاتی ہے، لیکن یہ صرف رد کرنے کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ایک تو سند کے حوالے سے بھی ہے اور دوسرا قبول و رد، پہلے قبول اور پھر رد کے حوالے سے ہے۔ پہلے ہم نے رد اس لیے دیکھا کیونکہ زیادہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ احادیث کو رد کرنے کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ حدیث کو کیوں رد کیا جاتا ہے، اس کو کیوں ضعیف قرار دیا جاتا ہے، اس کو کیوں جھوٹا، اس کو کیوں من گھڑت قرار دیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کی بات کیا جھوٹی، من گھڑت ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے۔ تو اس سب کے بارے میں جو بھی الجھنیں تھی ہمارے اندر وہ ہم نے دیکھی، لیکن ابھی ہم جن دو ٹاپکس پر بات کریں گے وہ ہے ایک سند کے حوالے سے اور دوسرا ہے قبول کے حوالے سے۔ سند کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جو بھی حدیث دیکھتے ہیں، کوئی بھی حدیث، اس میں جو اہم کریکٹر ہوتا ہے حدیث کا وہ ہوتا ہے راوی، یعنی اس کو روایت کرنے والا۔ اگر بیچ میں روایت کرنے والے نہ ہوں تو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھیں۔ تو راوی اصل ہے حدیث کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ راویوں نے کیا ہے، جو حدیث کو ہم تک پہنچاتے ہیں، روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو راوی کے حوالے سے حدیث کس درجے میں آتی ہے، یعنی راوی کم ہیں، زیادہ ہیں یا کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک ہے صحابی، تو ایک حدیث میں کتنے صحابی ہیں، ایک ہی حدیث کو، رسول اللہ کی ایک ہی بات کو کتنے صحابی بیان کر رہے ہیں، کتنے تابعی بیان کر رہے ہیں، یعنی صحابہ نے اپنے شاگردوں میں سے کتنے شاگردوں کو بتایا یا انہوں نے آگے چل کر اپنے اسٹوڈنٹس کو، جن کو حدیث وہ سکھا رہے تھے، کتنوں کو بتایا، انہوں نے کتنی احادیث آگے پہنچائی۔ تو یہ راوی کے حوالے سے حدیث کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں کم از کم کتنے راوی ہونے چاہیے۔ مثلا اگر ایک حدیث میں بہت زیادہ راوی ہو جائیں تو وہ حدیث اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر کم راوی آ جائیں تو اس کی بھی اقسام ہیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے نا وہ حدیث کو پڑھیں گے سند کے اعتبار سے، یعنی سند کے اعتبار سے احادیث کی کتنی تقسیم کی گئی ہیں، کتنی قسموں میں احادیث کو بانٹا گیا ہے۔ اور پھر کل ہم انشاءاللہ جو پڑھیں گے وہ ہوگا قبول کے حوالے سے، کہ پھر ہم وہ احادیث جو راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، سند کے اعتبار سے ہم تک پہنچی ہے، وہ قبول کرنے کے لائق ہیں یا نہیں، ان میں کوئی جھول تو نہیں، ان میں کوئی گھپلا تو نہیں، ان میں کوئی ملاوٹ تو نہیں، ان میں کوئی ضعیف بات تو نہیں، ان میں کوئی چھپا ہوا عیب تو نہیں، راوی کا ضابطہ کیسا ہے، اس کا اپنا میموری پاور کیسا ہے، اس کا اپنا اخلاق، اس کے اپنے اعمال کیسے ہیں۔ تو اس حساب سے حدیث کو یا قبول کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے۔ رد کرنے کے اعتبار سے اب تک ہم نے یہ سیکھا ہے، جیسے دیکھیں قبول کرنے کے حوالے سے جو معیار ہوتے ہیں وہ تو ایک ہوتا ہے سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی بھی حدیث کو اس کی سند کو پرکھ کر، یعنی بہت سے راوی آ رہے ہیں تو کہیں ان راویوں میں کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا ہوا تو نہیں ہے، کوئی ضعیف تو نہیں ہے، کوئی سکہ ہے، سکہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں، یا جو متن ہے جو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہنچتا ہے
اس کا اصل مضمون اور الفاظ کیا ہیں، ان میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ان میں تو خرابی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ طور پر جانچا جاتا ہے اور پھر حدیث کو قبول کیا جاتا ہے یا رد۔ اور رد کرنے کے حوالے سے یہ باتیں ہم اب تک پڑھ آئے ہیں کہ رد کرنے کے حوالے سے کیوں کسی حدیث کو رد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو جو راوی ہے اس میں بھولنے کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی اس کا جو میموری پاور ہوتا ہے، اس کا حافظہ وہ مضبوط نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے جو شخص ایک بات کو صحیح سے یاد نہیں کر سکتا، صحیح سے پکڑ نہیں سکتا، ہم رسول اللہ کی بات اس سے کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس کو جانچنا پرکھنا پڑتا ہے۔ پھر راوی کا جھوٹ بولنے والا، یعنی راوی خود جھوٹ بولنے والا نہ ہو، بددیانت نہ ہو۔ اگر کوئی راوی ایسا نکلتا ہے تو پھر ہم اس کی احادیث کو جو وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی ہیں، اس کو پرکھتے ہیں۔ پھر اگر سند کہیں منقطع ہو، جیسے ہم نے دیکھا کہ کسی حدیث میں بہت سی سندیں ہوتی ہیں، سند کے اعتبار سے احادیث کو پرکھا جاتا ہے، تو اگر کہیں کسی سند میں 70 راوی ہیں، 70 راوی ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، تو کہیں اس 70 میں سے کوئی کہاں پر کوئی جھول، کوئی گھپلا، کوئی کچھ ایسی گڑبڑ تو نہیں، تو سند اگر منقطع ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، تو اس میں بھی پرکھا جاتا ہے اور پھر اس حدیث کو رد کیا جاتا ہے یا قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے متن کا عقل یا قرآن یا سنت کے اصولوں کے خلاف نہ ہونا، یعنی جو بات آئی ہے اس کو بھی پرکھنا، اور حدیث میں کوئی چھپی ہوئی خامی یا علت نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، تو یہ باتیں ہم الحمدللہ پیچھے سے سیکھ آئے ہیں۔ قبول و رد کے حوالے سے بھی ہم آگے چل کر انشاءاللہ اپنی سیکنڈ کلاس میں دیکھیں گے کہ کسی بھی حدیث کو قبول کیوں کیا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے سند کے اعتبار سے احادیث، یعنی صحابہ کے یا تابعین یا تبع تابعین کے اعتبار سے احادیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ جیسے مثلا ایک قسم ہے متواتر۔ متواتر وہ احادیث ہوتی ہیں جو راویوں سے پے در پہ آئے، یعنی بہت سے راوی اس کو بیان کریں، اتنے راوی بیان کریں کہ ہم ان سب کو یہ نہ کہہ سکیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ الگ الگ شہر سے الگ الگ راوی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بات ہم تک پہنچا رہے ہوں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام شہر والے، یہ تمام الگ الگ لوگ یہ سب بات جھوٹی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ یعنی متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اتنے راوی جمع ہو جائیں، اتنے راوی یعنی 70، 100، 30، 20، اتنے راوی جمع ہو جائیں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا بالکل ایسے لگے کہ یہ تو جھوٹ پہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، تو اس حدیث کو بے جھجک بنا کسی شک کے قبول کیا جاتا ہے۔ اور پھر متواتر کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر لفظی، یعنی جو لفظاً ہم تک بالکل ویسے ہی پہنچی ہو جیسے رسول اللہ نے بتائی، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کہی، یہاں پر اس کی مثال ہے نظر اللہ عمران سمع مقالتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے یا تر و تازہ کرے جو مجھ سے کوئی بات سنے، اور یہ حدیث آدھی ہے، پھر آگے یہ ہے کہ وہ آگے پہنچائے۔ اس حدیث کو 30 صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی 30 صحابہ اس حدیث کو آگے پہنچاتے ہیں، اور پھر ان میں صحابہ کے بعد ان کے شاگرد تابعین اور تبع تابعین بھی ہیں، یعنی اتنے سارے راوی ہیں۔ پھر جیسے دوسری حدیث ہے من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر کوئی جھوٹ گھڑا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ یہ حدیث وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل ایسے ہی ہم تک پہنچی ہیں جیسے انہوں نے بیان کی، یعنی ان میں الفاظ کا کوئی پھیر پھار نہیں۔ جیسے اس حدیث کو کم از کم 62 یا پھر 70 صحابہ نے روایت کیا ہے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، تو یہ حدیث بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کا مفہوم یا اس کے الفاظ الگ الگ نہیں ہیں، الفاظ بھی بالکل وہی ہیں جو رسول اللہ نے کہی۔ تو ایک ہے متواتر لفظی، پھر دوسری قسم ہے متواتر معنوی، یعنی جو معنی کے اعتبار سے بالکل ویسی ہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی، مفہوم کے اعتبار سے ویسی ہو لیکن الفاظ میں کچھ فرق ہو، یعنی ایک ٹاپک پر بہت سی احادیث آ رہی ہیں اور ان کو بہت سے صحابہ تواتر سے صحابہ بیان کر رہے ہیں،
جیسے عذاب قبر کی احادیث، دجال کے خروج کے متعلق، قیامت کا آنا، اللہ کا عرش، یا نماز میں خشوع و خضوع، حج کی فرضیت یا زکوٰۃ کی فرضیت، اس ٹاپک پر بہت سی احادیث آ رہی ہیں، اور ان میں صحابہ بھی روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، 3 سے تو زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تابعین بھی بہت زیادہ ہیں، راوی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو احادیث مثلا ایک صحابی تھوڑے الگ الفاظ کے ذریعے، دوسرا صحابہ تھوڑے الگ الفاظ کے ذریعے، تیسرے تابعی جو بیان کریں، مفہوم ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، مطلب نہیں بدلتا، لیکن الفاظ تھوڑے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، تو اس کو متواتر لفظی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ متواتر حدیث یعنی حدیث کو قبول کرنے کے حوالے سے جو سند کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، کہ اگر بہت سے راوی ایک حدیث میں آ جائیں، اتنے زیادہ کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ممکن ہی نہ ہو، تو اس حدیث کو متواتر حدیث کہا جاتا ہے۔ اور متواتر کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ پھر اگر وہ تواتر کے ساتھ نہ آئے یعنی بہت زیادہ راوی نہ ہو، تو دوسری قسم ہے اس کی خبر احد یا خبر آحاد۔ یہ ہوتی ہیں وہ احادیث جن میں راوی بہت زیادہ نہ ہوں، یعنی جیسے دیکھیں ایک اس کی 3 قسمیں ہیں آگے، ایک ہے عزیز، ایک ہے مشہور، دوسری ہے عزیز، اور تیسری ہے غریب۔ یہ متواتر کے بعد کے درجے ہیں۔ متواتر تو وہ نا جس میں بہت سے صحابہ حدیث کو روایت کریں، لیکن مشہور وہ ہیں جس میں کم از کم 3 راوی ہوں۔ کم از کم کسی بھی حدیث میں ہر درجے میں، درجہ کیا ہے، درجے کو آپ نوٹ کر لیں، جیسے ایک تو ہے صحابہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلی بار کوئی بات سنی ہے تو وہ صحابہ نے سنی ہے، پھر وہ صحابہ مرد میں سے ہو یا صحابیات میں سے عورتوں میں سے ہو، تو پہلے درجے پر تو وہ آتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ نے آگے سکھائیں تابعین کو، یعنی اپنے شاگردوں کو، اپنے بعد والے آنے والے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو رسول اللہ سے نہیں ملے، جنہوں نے براہ راست بات رسول اللہ سے نہیں سنی۔ پھر تابعین نے وہ بات سنائی تبع تابعین کو، یعنی ان لوگوں کو جو ان کے بھی بعد آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، صحابہ ہیں، ان کی باتیں آگے پہنچا رہے ہیں۔ صحابہ سے جنہوں نے سنی انہیں تابعین، یا صحابہ کے بعد جو لوگ آئے انہیں تابعین، اور تابعین کے بعد جو لوگ آئے، جو نسلیں آگے بڑھیں تو وہ تبع تابعین، اور یوں اور بھی بہت سارے درجے آتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہر درجے میں یعنی صحابہ بھی 3، تابعی بھی 3، تبع تابعین بھی 3، اور اس کے بعد میں بیان کرنے والے بھی 3، تو اگر کسی حدیث میں ہر درجے میں 3 راوی آ جائیں، یعنی 3 سے زیادہ ہوں، تو متواتر ہو جائے گی۔ اب متواتر کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، یعنی کہ 10 ہوں یا 15 ہوں یا 20 ہوں، اس کی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ مشہور کی ہے کہ 3 سے کم نہ ہوں، 3 سے زیادہ ہوں تو وہ شاید متواتر کی لسٹ میں چلی جائیں، باقی کم از کم 3 ضرور ہوں کسی بھی حدیث کو مشہور قرار دینے کی، تو وہ اس کو جانچ پرکھ کے بعد قبول کیا جاتا ہے۔ اصل میں نا ایک بات کہی جاتی ہے کہ متواتر کے علاوہ جو بھی احادیث ہیں وہ شک کی بنیاد پر ہیں، یعنی وہ ضمنی علم کہا جاتا ہے، ایسا علم جس میں شک ہو۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے متواتر کے بعد جو اور الگ احادیث ہیں، جسے خبر آحاد یا احد کہا جاتا ہے، اس علم کو باقاعدہ طور پر پرکھا ہے، اور جانچ پرکھ کے بعد شک ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر شک نہیں رہتا۔ تو مشہور اگر آپ کوئی حدیث سنیں یا عزیز سنیں یا غریب سنیں، تو اس میں آپ نے شک نہیں کرنا، کیونکہ ان کو بھی باقاعدہ طور پر پرکھا گیا ہے اور اس کو بھی قبول کرنا ہے۔ تو مشہور کون سی روایت، کون سی حدیث؟ وہ حدیث جس میں راویوں کے اعتبار سے، یعنی سند جو راوی کی چین ہوتی ہے ان کے اعتبار سے ہر درجے میں کم از کم 3 راوی موجود ہوں، صحابہ بھی 3، تابعی بھی 3، تبع تابعی بھی 3، صحیح ہے۔ پھر اگر کسی درجے میں 2 آ گئے، مثلا 3 تھے،
صحابہ 2 ہو گئے، اب صحابہ 3 نہیں رہے، صحابہ 2 ہو گئے، تو اس حدیث کو ہم مشہور نہیں کہیں گے، اس حدیث کو ہم عزیز کہیں گے۔ پھر اگر مثلا صحابہ 3 ہی تھے، تابعین 2 ہو گئے، یعنی کسی درجے میں 3 سے کم ہو گئے، تو اس کو ہم عزیز کہیں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ عزیز کے درجے میں آتی ہے سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کسی درجے میں ایک راوی ہو گیا، جیسے کہ پہلی حدیث جو عام حدیث کی کتابوں میں لکھی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے قبول نہیں کیا جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تابعی بہت زیادہ ہیں، تبع تابعی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو صحابی ہیں وہ صرف ایک ہیں، یعنی اس حدیث کو صرف حضرت عمر نے روایت کیا ہے، اور حضرت عمر اوثق راوی ہیں، یعنی سکہ سے بھی بڑھ کر ہیں، سچے ہیں، دیانت دار ہیں، ان کا حافظہ کمزور نہیں ہے، تو اس لیے اس حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن غریب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو صرف ایک صحابی بیان کرتے ہیں، باقی اور صحابہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے، تو اس لیے اسے غریب حدیث کہا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر بہت زیادہ راوی ہیں تو حدیث کو ہم مشہور متواتر کہیں گے، لیکن اگر ہر درجے میں 3 ہیں تو اس کو ہم مشہور حدیث کہیں گے، اور اگر 3 سے کم ہو گئے، کسی بھی درجے میں 2 ہو گئے تو اس کو عزیز، اور اگر کسی بھی درجے میں 1 ہو گیا تو اس کو غریب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مشہور احادیث پر باقاعدہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، عزیز اور غریب کے حساب سے اتنی نہیں لکھی گئی، بلکہ مشہور حدیث پر کو جمع کر کے ہمارے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ متواتر ہو، مشہور ہو، عزیز ہو یا غریب ہو، ان تمام احادیث کو باقاعدہ طور پر پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر ان کو قبول یا رد کیا جاتا ہے۔ لیکن متواتر وہ احادیث ہوتی ہیں جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ احادیث جو مشہور، عزیز یا غریب کے درجے میں آتی ہیں، جانچ پرکھ کے بعد ان کو قبول کر دیا جاتا ہے، ان کا شک ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب مشہور کے بارے میں آپ 2 چیزیں یہاں پر سمجھ لیں کہ ایک مشہور وہ حدیث ہوتے ہیں جو ہم سن کر مشہور کر دیتے ہیں، جبکہ وہ اصل حدیث نہیں ہوتی، جبکہ وہ کسی کا قول ہو سکتا ہے، کسی کا بیان ہو سکتا ہے، لیکن وہ حدیث نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس بات سے بھی نا خوف کھانا چاہیے یا سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کہیں وہ واقعی حدیث ہے یا ایسے ہی ہم نے مشہور کر لی ہے، تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ واقعی مشہور وہ حدیث جس کو ہر درجے میں کم از کم 3 راوی بیان کریں۔ تو پھر ہم ملیں گے حدیث کو قبول کرنے کے حوالے سے اس ٹاپک پر، اور پھر آگے 1-2 ٹاپکس ہیں، اس کے بعد ہماری کلاسز یہ ختم ہو جائیں گی، پھر ہم الگ ایک نیا قدم بڑھائیں گے احادیث کو سمجھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔